نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الظلم ظلمات یوم القیامہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ انسانی اخلاق کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 احادیث مبارکہ کہ جن احادیث پہ انسان عمل کرے تو اس کے اچھے اخلاق کا وہ فائز ہو سکتا ہے، اچھے اخلاق پر اس کے اندر اچھی صفات آ سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں 5 حدیثیں ہماری مکمل ہو گئی۔ آج 6ٹھی حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ظلم یہ ایک کلی ہے، اس کے نیچے جزئیات ہیں۔ ظلم کا لغوی معنی کیا ہے جی؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کہ کسی چیز کو کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، اس سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا۔ جو چیز کا مرتبہ مقام ہے وہاں پہ نہ رکھنا، وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، اس کا نام ہے ظلم۔ جیسے مثال کے ذریعے آپ حضرات سمجھیں، جوتوں کا مقام ہے پاؤں۔ جوتے ہوتے ہیں پاؤں میں ڈالنے کے لیے، اگر اس کو اٹھا کے پاؤں سے نکال کے بندہ سر پہ رکھ لے، اور پگڑی اور ٹوپی اس کا مقام ہے سر، یہاں سے اٹھا کے بندہ پاؤں پہ رکھ دے تو یہ ہے ظلم۔ یہ تو ایک مثال آپ کو دی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو جو مقام، جو جگہ جس کا ہے، وہاں سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دینا۔ جس طرح دنیا میں عبادت حق ہے اللہ کا، اگر اللہ کی عبادت انسان نہیں کرتا اور کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو اس نے ظلم کیا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا ظلم اللہ کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ ظلم کی بڑی جزئیات ہیں۔ جھوٹ بولنا ظلم ہے، چوری کرنا ظلم ہے، زنا کرنا ظلم ہے، شراب پینا ظلم ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا ظلم ہے۔ یہ ساری ظلم کی جزئیات ہیں۔ لیکن ظلم عظیم کیا ہے؟ تو قرآن مجید اس کو ذکر کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لینا عبادت میں، اس کو کہتے ہیں ظلم عظیم۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ناقابل معافی جرم ظلم ہے۔ اور اگر بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے تو وہ سیدھا جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو اللہ ذوالجلال ہم کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے، بالخصوص ظلم عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں اللہ ذوالجلال ہمیں وہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر جو بھی ہم ظلم کر رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا کہ ظالم آدمی کا ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ وہ انسان اندھیرے میں ہوگا، مک اندھیرا اس کے لیے ہو جائے گا، کوئی راستہ اسے نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔